بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سن 61 ہجری تاریخ اسلام کا وہ سال ہے کہ جس سال میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے تمام آوان و انصار اور آپ کے جانثاروں نے دین اسلام کی سربلندی اور بقا کے لیے، دین اسلام کی آبیاری کے لیے اور دین اسلام کو فتنوں سے بچانے کے لیے، دین اسلام پر جو گرد و غبار چڑھائی جا رہی تھی اس کو صاف کرنے کے لیے امام علی مقام نے اپنے آوان و انصار کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اسلام کو ان سازشوں سے، ان فتنوں سے، خلفشار سے امام علی مقام نے پاک فرما دیا۔ امام علی مقام نے یزیدی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور یزید کو ایک باطل اور طاغوت کی علامت کے طور پر رہتی دنیا تک کے لیے اس کے چہرے کا نقاب نوچ کر پھینک دیا اور باطل کی علامت کے طور پر، طاغوت کی علامت کے طور پر آج تک اس کو پہچانا جاتا ہے، جبکہ حق کی علامت، سچائی کی علامت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں آج ایسا رجحان پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امام علی مقام نے معاذ اللہ اس کے خلاف بغاوت کی اور یزید خلیفہ برحق تھا، وہ امیر المومنین تھا اور امام علی مقام کے قتل میں، آپ کی شہادت میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی وہ شریک نہیں تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں وصال ظاہری سے قبل ہی ان فتنوں کا آپ نے خبر دے دی اور اس کے ساتھ ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتنوں کے آغاز کا سال بتا دیا، خاندان بتا دیا، شخص کا نام بتا دیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس کو تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص جو میری امت میں، میرے دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا، یقال لہ یزید، اس کو یزید کہا جائے گا۔ یعنی حضور نے خاندان بتا دیا اور شخص کا نام بتا دیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے مروی اور اس کو سیاہ میں، سیاہ ستہ میں بیان کیا گیا، مختلف کتب حدیث میں اس کو روایت کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے خود فرمایا کہ سن 60 ہجری اور اس میں لونڈوں کی حکومت سے، اوباش قسم کے جو لڑکے، اس کی حکومت سے تم پناہ مانگو۔ یعنی یہ جو سال ہوگا، 60 ہجری کا جو سال ہوگا اور اوباش قسم کی، اس سال میں اوباش قسم کے لڑکوں کی حکومتیں شروع ہو جائیں گی اور دین میں فتنوں کا، بگاڑ کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے بعد آپ پناہ مانگا کرتے تھے کہ اعوذ باللہ من امارت الصبیان، کہ میں لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں اور سن 60 ہجری کے فتنوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے تھے کہ الہی اس سال سے پہلے، ان فتنوں سے پہلے مجھے موت دے دے، مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ چنانچہ سن 59 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور اللہ رب العالمین نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ نے جب یہ حدیث بیان کی تو مروان آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے لعنت کی ان افراد پر۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس سے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں ان تمام افراد کے نام تک بتا دوں، یعنی ان افراد میں جن سے متعلق آپ علیہ السلام نے یہ خبر دی، ان میں مروان خود بھی شامل تھا، یزید تھا اور یہ دیگر افراد اس خبر میں شامل تھے، ان فتنوں کا جو سلسلہ اس میں یہ شامل تھے۔ تو حضور نے اپنی حیات طیبہ میں ان کے نام بھی بتا دیے، ان کے کام بھی بتا دیے کہ وہ کیا کیا کرنے والے ہوں گے، ان کا خاندان بتا دیا، ان کا سن بتا دیا اور ان ساری چیزوں سے متعلق آپ علیہ السلام نے پہلے خبر دے دی۔ پھر جب 60 ہجری کا زمانہ آیا تو یزید اور اس کے حواریوں نے یہ سارے معاملات کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دی تھی، یعنی دین اسلام میں ہر ممکن انہوں نے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پھر اسی بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے امام علی مقام میدان میں آئے، آپ کو شہید کر دیا گیا اور پھر نہ صرف امام علی مقام کے قتل کا داغ اور دبہ اس کے دامن پر ہے، اس کی حکومت پر ہے، بلکہ سن 62 اور 63 ہجری میں، 63 ہجری میں اور 64 ہجری کے آغاز میں اس نے اہل مدینہ پر چڑھائی کی اور 10,000 کے قریب صحابہ اکرام اور تابعین کو شہید کیا، اور اس کے حکم پر جو اس نے اجازت دی تھی کہ 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال کیا جائے گا، تو 3 دن اس کی افواج نے مدینہ کے اموال، مویشی، ہر طرح کی جان کو اپنے لیے حلال سمجھا، عزتوں کو اپنے لیے حلال سمجھا اور ہزاروں کی تعداد میں خواتین کی عصمت دری کی گئی، ہزاروں کی تعداد میں بغیر والد کے بچوں نے جنم لیا،
یہ مدینہ منورہ میں 3 دن تک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کوئی اذان اور نماز کا سلسلہ نہ ہوا، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے صحن میں گھوڑے باندھے گئے، وہ لید کرتے، وہ ساری غلاظتیں وہاں کرتے۔ یہ یزید کی اجازت اور اس کے حکم پر ہوا۔ پھر سن 64 ہجری کے آغاز میں اس کے افواج نے مکۃ المکرمہ پر چڑھائی کی اور غلاف خانہ کعبہ کو جلا دیا گیا، خانہ کعبہ میں جو تبرکات تھے ان کو جلا دیا گیا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ ساری چیزیں اس کے حکم پر ہوئیں، اور پھر اسی حملے کے دوران اس کو اللہ رب العالمین نے اس کو واصل جہنم فرما دیا۔ تو صرف قتل امام پاک کا دبہ اس کے دامن پر نہیں، بلکہ واقع حرہ ہے، مدینہ منورہ کی ویرانگی ہے اور مدینہ منورہ کو تاراج کرنا ہے، یہ سارے معاملات اس کے تھے۔ یعنی اس کا ذاتی جو عمل تھا، شراب نوشی ہے، بدکاری ہے، اس کے علاوہ یہ سارے معاملات اس کے دامن پر ایک داغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث، صحیح بخاری کی حدیث کے تحت اس کو مغفور لہم میں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینہ کیسر مغفور لہم، کہ جو شخص پہلا وہ لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا تو اس کی بخشش فرما دی گئی ہے۔ تو کیسر کے شہر پر پہلے لشکر نے اس وقت حملہ کیا جب یزید ابھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا، اسی وقت سے یہ حملے کا جو سلسلہ شروع ہوا، اور یزید جس لشکر میں شامل تھا وہ لشکر سن 49 کے بعد کسی لشکر میں، 4 اقوال آتے ہیں، 49 ہے، 50 ہے، 51 ہے یا 53 ہے، اس طرح کے مختلف اقوال تواریخ کتب تواریخ میں ہمیں ملتے ہیں، اور ان سے درجنوں سال پہلے کیسر کے شہر پر حملہ کیا جا چکا تھا۔ اور بالفرض اگر مان لیا جائے، فرض محال کے طور پر اگر مان لیا جائے، تو احادیث میں کئی افراد سے متعلق فرمایا، جس طرح فرمایا گیا کہ جب 2 مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ یا فرمایا گیا کہ جو شخص حج کرتا ہے گناہوں سے بچتے ہوئے تو اللہ رب العالمین اس حج کے بدلے میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یا فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو روزہ افطار کرائے گا اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو کیا روزہ افطار کرانے کے بعد، کسی مسلمان سے مصافحہ کرنے کے بعد، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اگر بدکاری کی جائے، معاذ اللہ شراب نوشی کی جائے، قتل و غارت کا سلسلہ کیا جائے، تو کیا اب بھی وہ بشارت کے تحت شامل ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یعنی فرض محال کے طور پر اگر یزید کو اس حدیث کی بشارت میں مان لیا جائے تو پھر بعد کی جو کرتوت ہیں وہ ہرگز اس بشارت کو محفوظ رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ فرض محال کے طور پر بھی اگر اس کو شامل کیا جائے تو وہ اس بشارت میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے بعد کے جو اس کے دامن پر داغ ہیں وہ ہرگز اس کی بخشش کے لیے، اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے امام علی مقام کا جو قتل ہوا، سر انور پیش کیا گیا، تو اس وقت جو اس نے اشعار کہے، تاریخ کی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ وہ اشعار ہمیں ملتے ہیں کہ معاذ اللہ آج میں نے اپنے ان بڑوں کے قتل کا بدلہ لے لیا جو حسین کے بڑوں نے بدر میں اور احد میں میرے بڑوں کو قتل کیا تھا، میں نے آج اپنے بڑوں کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ اور پھر معاذ اللہ وہ نبوت کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے کہ بنو ہاشم پر کوئی نبوت اور کوئی وحی کا سلسلہ نہیں ہوا، بلکہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک معاذ اللہ ایک انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد۔ یہ اس کے اشعار ہیں جو کتب تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک کا انکار کر بیٹھا، تو اس کو ہرگز ہم مسلمان نہیں سمجھتے، کوئی بھی اس کو مسلمان سمجھتا نہیں ہے، اور اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے کا کوئی روا نہیں ہے۔ اور جو اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں امام علی مقام کے جانثاروں میں ہمارا شمار فرمائے، اور امام علی مقام کا نام لیوا ہونے کی حیثیت سے ہی اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ فرمائے، کل قیامت میں اسی حیثیت سے ہمیں اٹھایا جائے۔ اور جو افراد یزید سے متعلق اس طرح کا رجحان پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں بھی یزید کے طرفداروں میں رکھے، اور کل قیامت میں یزید کے ساتھ اللہ رب العالمین ان کا حشر فرمائے، ان کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین امام علی مقام کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کی فکر کو بھی اپنانے کی اور اس فکر حسینی کی آبیاری کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔